بنی ہے نا انڈیا سے جنگ جیت کے, وہ عزت بولو ختم ہو جائے. حضرت مفتون پاس بھی ہوتا ہے اور اسمبلیوں ہوئی میں اس قانون کے خلاف آواز بھی اٹھائی جاتی ہے. تو اچھا, اسمبلیوں میں جو غیرت مند لوگ ہیں ان کو چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ ہم کوئی غیر اسلامی قانون پاکستان میں پاس نہیں ہونے دیں گے. اچھا, ایک اہم بات یاد رکھو, ہوتا یہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں ہوتا یہ رہا ہے پہلے بھی اور اب بھی ہوتا ہے کہ جو اسلامی کنٹری ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم غیر اسلامی قانون پاس نہیں کریں گے, لیکن پھر وہ غیر اسلامی کو مشرف با اسلام کر دیتے ہیں. کیونکہ ایسے مولوی ہر دور میں میسر ہوتے ہیں جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں, جن کا کام ہوتا ہے حکومت کے الٹے فیصلوں کو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے سیدھا کر دینا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جنرل ایوب خان نے جب ہمارے فیملی لاز بنائے, آئلی قوانین, طلاق کے حکام اور اس میں نکاح کے حکام, دوسری شادی سے متعلق قانون سازی, تو جب اس نے قانون سازی کی تو وہ غیر شرعی تھی, اسلام کے خلاف تھی. یہاں حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم تھے اور دیگر بڑے بڑے علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی, یار یہ جو تم طلاق کے قوانین بنا رہے ہو تو غیر اسلامی ہے. اب جنرل ایوب خان نے کیا کیا, اس نے بولا بھائی اسلامی مملکت ہے, قرآن آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون بنے گا نہیں. تو اس نے کیا کیا, جنرل ایوب خان نے مصر سے ایک مولوی بلوایا. پاکستان میں, سعودی عرب میں کہیں بھی نہیں ملا مولوی. جس مولانا سے پوچھا اس نے بولا بھائی یہ غیر شرعی قانون ہے. یہ آپ نے جو طلاق کا قانون بنایا ہے نا کہ جتنی بھی طلاقیں دے دو 90 دن تک یونین کونسل کے پاس وہ کیس جائے گا تو یونین کونسل اس کو اوکے کرے گی تو وہ طلاق کنسیڈر ہوگی, ادروائز پٹانگ بنا دیا تھا اس نے. تو سعودی عرب میں, پاکستان میں جہاں بھی علماء سے, مفتیان کرام سے رابطہ کیا, سب نے کہا یہ غیر شرعی ہے. تو اس نے مصر میں کوئی ازہر میں اس کو اپنی مرضی کے کوئی مولانا, کوئی مفتی مل گیا, وہاں سے ریٹرن ٹکٹ دیا کہ آپ تشریف لائیں. تو اس نے وہ سارے غیر شرعی قوانین پر ٹھپا لگا دیا اسلام کا. آئیے سامنے. اچھا, وہ جب مفتی وہاں سے آیا تو جب یہاں کے مفتیان کرام, علماء کرام جو بڑی چوٹی کے علماء تھے ان سے ملا تو اس نے ایوب خان سے کہا کہ آپ کے اپنے ملک میں اتنے بڑے بڑے علامے موجود ہیں تو مجھے کیوں بلوا رہے ہو آپ. وہ خود حیران تھا کہ یار آپ تو جب بلواتے جب یہاں نہیں ہوتے. وہ بیچارہ سمجھ نہیں پایا کہ حضرت آپ کو اس لیے بلوایا گیا ہے کہ ایوب خان نے غیر شرعی قانون بنایا ہے تو آپ اس پہ ٹھپا لگا سکتے ہو. پاکستان میں کوئی مولانا مل نہیں رہا تھا اس پہ, نہ دیوبندیوں میں, نہ اہل حدیث میں, نہ شیعہ میں, نہ سنیوں میں, کوئی مل نہیں رہا تھا اس کو مشرف با اسلام کرنے کے لیے. تو مصر سے کوئی امپورٹ کیا گیا. تو گورنمنٹ کو جب کوئی غیر شرعی قانون پاکستان میں بنانا ہوتا ہے تو اس کو اپنی مرضی کے سرکاری مولوی مل جاتے ہیں, اور اب دیکھنا اس پہ مقالے آنا شروع ہوں گے اور لکھنا شروع کریں گے اس میں کیا حرج ہے. تو وہ غیر شرعی قانون ہوتے ہیں لیکن اس پہ اسلام کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی پہ شادی پہ پابندی لگا دینا یہ 100% غیر شرعی ہے, اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے. لیکن اب ایسے اسکالر مارکیٹ میں آئیں گے جو دلیل دیں گے, اور کچھ نے تو دلائل دینا شروع کر دی ہیں. وہ دلیل یہ دیں گے, آپ سمجھو دلیل, آپ لوگ حاضر ہیں یا نہیں ہے, اب دلیل سمجھو. وہ دلیل دیں گے دیکھو بھائی اسلام میں 18 سال کی عمر سے پہلے شادی صرف جائز ہی ہے نا, فرض تو نہیں ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, آپ لوگ حاضر ہیں یا نہیں ہے؟ جب آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آسے سمجھ میں آئے گا. تو وہ اسکالر اب یہ کہنا شروع کریں گے بھائی 18 سال کی عمر سے پہلے شادی حلال ہے نا, فرض تو نہیں ہے. تو ایک حلال کام پہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو اس حلال پہ پابندی کیوں نہیں لگا سکتی؟ بھائی فرض تھوڑی کیا اسلام نے 18 سال سے پہلے شادی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فرض تھوڑی ہے. جب بچیوں پہ تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں کم عمری کی شادیوں میں, اور یہ ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں بیچ دی جاتی ہیں بڑے بڑے بڈھوں کو, اور یہ اور وہ پورا ایک وہ بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ تو کیا حرج ہے. پھر اس کی ایک مثال دی جاتی ہے, دیکھو بھائی لال بتی جب جل رہی ہو تو ہمارے لیے رکنا, اسلام نے کوئی آرڈر دیا کہ رکو؟ بھائی اسلام نے جائز رکھا ہے, تمہاری مرضی رکو یا مت رکو. لیکن گورنمنٹ نے انتظامی معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے ایک لا بنا دیا کہ بھائی اسلام نے تو اجازت دی ہے کہ آپ چلتے چلے جاؤ یا آپ رک جاؤ, آپ کی مرضی ہے. لیکن چونکہ چلنے میں ٹکر کا اندیشہ ہے لہذا ہم یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ اگر ریڈ سگنل ہوگا تو آپ کو رکنا پڑے گا. تو اسلام بھی اس پابندی کو قبول کرتا ہے. بھائی گورنمنٹ اگر کوئی لا بنا دیتی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے تو اس لا کو فالو کرنا یہ سب پر لازم ہے اور یہ اسلام کا حکم ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے
لال بتی پہ رکنا یا چلنا فی نفسی ایک مباح جائز کام تھا, فرض نہیں تھا, لیکن جب گورنمنٹ نے قانون بنا دیا تو وہ لازم ہو گیا. ایسے ہی 18 سال سے کم عمر کی بچی کا نکاح کرنا فرض تو نہیں تھا نا, جائز ہی تھا نا, لیکن جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ اس کے نقصانات ہو رہے ہیں, قانون بنا دیا, تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اسلام کے اگینسٹ نہیں ہے. اسلام کے اگینسٹ جب ہوتا جب 18 سال سے پہلے شادی کو اسلام نے لازم قرار دیا ہوتا اور گورنمنٹ اس کو ناجائز قرار دیتی. دلیل سمجھ میں آئی ہے؟ اس کا جواب سمجھیں. یہ جب لوگ تحریف کرتے ہیں نا اسلامی قوانین میں تو سب کے پاس منجن ہوتا ہے. دیکھو مباح جو بھی حلال کام ہوتا ہے نا اس کو شریعت میں مباح کہتے ہیں. مباح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اگر ابھی پانی پیوں یا نہیں پیوں اس کا میرے پاس اختیار ہے, تو پانی پینا بھی میرے لیے حلال ہے, مباح ہے, اور پانی نہ پینا بھی مباح کام ہے. بھائی پینا ہے, مرضی ہے پیو, مرضی ہے نہیں پیو, کہتے ہیں مباح کام ہے نا. تو گورنمنٹ اگر سمجھتی ہے اس مباح کام میں نقصان ہو رہا ہے تو پابندی لگا سکتی ہے. تو خوب سمجھ لو, مباح کاموں کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے مباح اصلی. اصلی کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں اصل یہ کہ جائز ہیں, جب تک شریعت اس کو ناجائز قرار نہیں دے دیتی تو اس وقت تک وہ کیا رہتے ہیں؟ جائز. تو ان میں شریعت اجازت دیتی ہے گورنمنٹ کو کہ ایک جائز کام پہ آپ پابندی لگا سکتے ہو اگر اس جائز کام کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں, جیسے روڈ پہ چلنا. اب ہمارے لیے یہ بھی جائز ہے ہم سیدھے ہاتھ پہ چلیں ٹریفک میں, یہ بھی جائز ہے الٹے ہاتھ پہ چلیں, لیکن بھائی اگر اس طرح روڈ پہ لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو ٹکریں گے, ٹکر ماریں گے. تو گورنمنٹ نے لا بنا دیا بھائی جو بھی ہوگا لیفٹ پہ چلے گا تاکہ ادھر سے گاڑی لیفٹ پہ آئے. تو یہ تھا جائز, کوئی فرض نہیں ہے رائٹ ہاتھ پہ چلنا. تو اس کو کہتے ہیں مباح اصلی, فی نفسی ہی جائز کام ہے. لیکن ایک مباح وہ ہوتا ہے جو مباح شرعی ہوتا ہے, شریعت نے آرڈر دیا ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے, اس کو تبدیل کرنا یہ اللہ سے لڑنا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے باقاعدہ قرآن و سنت میں آرڈر ہو کہ یہ میری طرف سے کیا ہے؟ حلال جائز ہے. اب جب اللہ نے اس کو حلال اور جائز قرار دے دیا تو وہ مباح اصلی نہیں کہلائے گا, وہ مباح شرعی کہلائے گا. اس میں اگر آپ اللہ کی دی ہوئی پرمیشن سلب کرتے ہو تو یہ خدا سے مقابلہ کہلائے گا کہ گاڈ کہہ رہے حلال ہے, اور اس نے صاف قرآن میں بھی کہہ دیا, حدیثوں میں بھی کہہ دیا, اجماع امت سے بھی ثابت کر کے اس پہ ایک قانون سازی کر دی ہے. تو اب اگر گورنمنٹ اس لا کے خلاف کوئی لا بناتی ہے تو یہ نہیں کہے گا ایک جائز کام پہ پابندیاں لگ رہی ہیں, نہ. آپ خدا جس چیز کو صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے میرا قانون یہ کہ حلال ہے, اور آپ اس کے اگینسٹ قانون بنا رہے ہو کہ ناجائز ہے, تو یہ شریعت سے ٹکراؤ کہلائے گا. ایسے تو بہت سارے حلال کام ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے. اس کی مثال ہے یورپ امریکہ میں جو لوگ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ 2-4 شادیاں کر سکتے ہو اگر آپ عدل کر سکتے ہو, لوگ کہتے ہیں یہاں کا لا یہ ہے کہ دوسری شادی الاؤ نہیں ہے. پوری دنیا کے علماء کہتے ہیں بھائی یہ لا غیر شرعی ہے, کیونکہ خدا نے صاف لفظوں میں اجازت دی ہے, تو خدا کے مقابلے میں کوئی اور لا وہ نہیں ایکسپٹ کیا جائے گا, کیونکہ یہ لا کس سے ٹکرا رہا ہے؟ اللہ کے قانون سے ٹکرا رہا ہے, تو اللہ پہلے. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے, اور اجازت بہت سارے مقامات پہ دی ہے, حدیث میں بھی ہے, جیسے سورہ نساء میں آتا ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں یا بیٹیاں ہیں تم ان کو ان کا مال وراثت کا ان کے حوالے مت کیا کرو, نہ سمجھیں وہ, حتی اذا بلغ النکاح, یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, یعنی بالغ ہو جائیں, لڑکی کو مینسز آنا شروع ہو جائیں اور لڑکے کو نائٹ فال ہونا شروع ہو جائے. تو اللہ نے اس بلوغت کو تعبیر ہی کی ہے نکاح سے. اللہ نے کہا یہ نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, یعنی بالغ ہوتے ہی لڑکا لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ گئے. تو اس میں صاف لفظوں میں اجازت دی جا رہی ہے کہ بلوغت اور نکاح کی پرمیشن یہ دونوں ساتھ ساتھ مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ دونوں ساتھ ساتھ مل رہے ہیں. پھر دوسری بات, قرآن مجید نے کم عمر بچیوں کی عدت کے حکام بھی بیان کیے ہیں 28ویں پارے میں, کہ ان کو جب طلاق ہو تو ان کی عدت کے کیا حکام ہیں. پھر خود صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ سے نکاح کرنا, یعنی رخصتی 9 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو چکی تھی. تو اسلام بتا رہا ہے کہ 9 سال کی بچی بھی اگر بالغ ہو جائے گی تو اس کی بھی شادی جائز ہے, نبی نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے. اور پھر اجماع امت, کوئی ایک فقیہ اس امت میں ایسا نہیں گزرا, نہ ابو حنیفہ, نہ شافی, نہ مالک, نہ احمد بن حنبل, نہ شیعہ, نہ سنی, نہ اہل حدیث, کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے 18 سال سے کم عمر کی شادی کو ناجائز کہا, بلکہ کیا یہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے. اور صرف جائز نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے, جائز بھی نہیں بلکہ کیا ہے؟ ترغیب ہے.
آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو: جنازہ جب تیار ہو جائے، اور انہی میں سے ایک ہے کہ بچی جب بالغ ہو جائے. تو اس کا کفو اگر مل گیا، اس کے جوڑ کا رشتہ، اس میں تاخیر مت کرو. تو اسلام میں جلدی شادی، لڑکی کے بالغ ہوتے ہی شادی کرنا صرف جائز نہیں ہے بلکہ شریعت میں اس کی ترغیب ہے. تو اگر ہماری اسمبلی میں اس کے خلاف قانون بنتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ چونکہ ایکچولی اس کے فسادات بہت زیادہ ہیں تو اس لیے یہ قانون بن رہا ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ آپ اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس میں بہت زیادہ فسادات ہیں، اس لیے اللہ نے تو قیامت تک اجازت دے دی. تو یہ خدا کے مقابلے میں قانون سازی ہے جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اور اگر پاکستان میں اسی طرح قانون بنتے رہے تو ہم پاکستان کو اسلامی کہنا چھوڑ دیں گے، ہم اپنے فوجیوں کو موٹیویٹ کرنا چھوڑ دیں گے. ہم بولیں گے بھائی جیسے امریکن فوجی امریکہ کے لیے لڑتے ہیں، انڈیا والے انڈیا کے لیے لڑتے ہیں، تو تم بھی ملک کے لیے لڑ لو، مرنے کے بعد کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہے گا جو لڑتا ہے میرے لیے اس کو جنت ملتی ہے بھائی. ایسے تو انڈیا والے انڈیا کے لیے لڑتے ہیں، ہم نے کبھی کہا انڈیا کا کوئی فوجی لڑتا ہوا مرے گا تو جنت میں جائے گا؟ کبھی کہا ہم نے؟ یا جو امریکہ کے لیے لڑتے ہیں وہ لڑتے ہوئے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے؟ ہم نے کبھی کہا؟ اور امریکہ خود بھی نہیں کہتا. امریکہ کہتا ہے تم اگر کنٹری کے لیے جان دو گے تو بس تمہاری عزت ہوگی، تمہارے پیچھے خاندان کو ہم سپورٹ کریں گے، تمہارا نام ہوگا، سلوٹ کریں گے. جنت کی خوشخبریاں وہ بھی نہیں سناتے کبھی، کیونکہ وہ جنت جہنم پہ سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ تھوڑی جنت جہنم پہ یقین کرتے ہیں. تو اس لیے ہماری اسمبلیاں وہ کام نہ کریں کہ لوگوں کو پروپیگنڈے کا موقع ملے اور لوگ کہیں یہ اسلامی نہیں ہے. بھائی آپ نے ایک عدالتی خلا کا قانون بنا دیا جو 100% اسلام کے خلاف. اسلام میں مرد کو ڈیورس کا رائٹ ہے، عورت کو تھوڑی ہے کہ جب چاہے وہ شوہر سے ڈیورس لے کے نکل جائے. اور اگر آپ نے کہنا ہے ایکچولی اس کے سائڈ افیکٹ بہت ہیں، 18 سال سے کم عمر کی شادی میں یہ نقصان ہے، فلانے نقصان ہے، یا عورت کو ڈیورس کا رائٹ نہیں دیا جائے گا تو یہ نقصانات ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر دیکھو اس کے 2 جواب ہیں اس اعتراض کے. ایک جواب تو یہ کہ یہ آپ کے فرضی بنائے ہوئے نقصانات ہیں. نقصانات تو 18 سال کے بعد شادیوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے عقل سے ہی قانون سازی کرنی ہے تو آپ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بناؤ نا. یونائٹڈ نیشن جب قانون سازی کرتی ہے، یا امریکہ جب قانون سازی کرتا ہے، یا UK جب قانون سازی کرتا ہے تو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا یہ قانون کے کیا نقصانات اور اس کے کیا فائدے. ان نقصانات اور فائدوں کو رکھ کے وہ قانون سازی کرتے ہیں نا. کیا خیال ہے اگر پاکستان میں اسمبلیوں نے یہی کرنا ہے کہ یہ قانون اسلام کے اگینسٹ ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، اس کے یہ سائیڈ افیکٹ، اس کے یہ سائیڈ افیکٹ، تو بھائی سیکولر اسٹیٹ ہونے کا اعلان کر دو آپ پاکستان کے بارے میں. خدائی تعلیمات کے مقابلے میں انسان کو کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اس میں نقصان ہے، فائدہ ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے جس نے قانون بنا دیا. اس نے جب بنا دیا تو امپلیمنٹ ہوگا. اگر اللہ ہی کو ہم بحث کرنا شروع کر دیں اللہ تو نے یہ قانون بنایا کہ 18 سال سے پہلے بھی شادی جائز ہے، ایکچولی اس میں یہ نقصان ہے، ایکچولی اس میں یہ نقصان ہے، تو اللہ کہے گا پھر تم عرش پہ آگے بیٹھ جاؤ، بلاول بھٹو کو بٹھا دو، اسمبلی میں جتنے لوگ ہیں ان سے پھر باقی چیزیں انہی سے پوچھ لیا کرو. تو یہ اسمبلیوں میں جو قانون بنتے ہیں نا 100% اسلام کے خلاف، اس کی ہماری نظر میں 2% کی حیثیت بولو نہیں ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، کوئی بھی نہیں مانتا. میں نے اپنی بیٹی کی شادی 13 سال کی عمر میں کی ہے ڈٹائی کے ساتھ. 5-6 سال ہو گئے اس کی شادی کو، سسرال میں خوش ہے الحمدللہ، پڑھ بھی رہی ہے. تو میں پاگل تھا، میرے لیے اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا، میں 18 سال انتظار کرتا، وہ رشتہ میرے ہاتھ سے نکل جاتا. پھر آج دھکے کھا رہے ہیں لوگ بیٹیوں کے لیے. ہم نہیں کہتے آپ بیٹی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اختیار ہے آپ کے پاس. بعض دفعہ کرنا ضروری ہوتا ہے، بعض دفعہ کرنے میں نقصان ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ گورنمنٹ نہیں کرے گی، یہ فیصلہ لڑکی اور اس کا باپ کرے گا. گورنمنٹ ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کرے. ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو حاکم مانتے ہیں، اپنا باپ نہیں مانتے ہم کہ ہماری بیٹیوں کے بارے میں وہ فیصلہ کریں گے کہ تم نے کب اپنی بہن بیٹی کی شادی کرنی ہے کب نہیں کرنی. باپ اور بھائی زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بعض باپ ظالم بھی تو ہوتے ہیں، یقیناً 100 میں ایک آدھ ظالم بھی ہوتا ہے، لیکن اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ظالم ہونے کا چانس زیادہ ہے اور باپ کے ظالم ہونے کا چانس کم ہے. یہ کیا بات ہے کہ جن کے ظالم ہونے کا چانس زیادہ ہے، جو دائیں بائیں سے رشوت دے کے ووٹ خرید کے اسمبلیوں میں پہنچ رہے ہوں، ان کو ہم اتنا خیر خواہ مان لیں کہ باپ سے بھی بڑا مان لیں ان کو. شریعت نے بیٹی پہ ولایت باپ کو دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بعض چیزوں میں اللہ خود انوالو ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا،
بعض چیزوں میں باپ کو نہیں اللہ نے انوالو کیا. بیٹا جب بالغ ہو جائے اور شادی کرنا چاہے اپنے خرچے پہ تو باپ روک سکتا ہے؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ کیونکہ اللہ نے پرمیشن دے دی. اللہ نے یہاں باپ کو نہیں انوالو ہونے دیا کہ یہ اس کا بنیادی رائٹ ہے, بیٹی کا بھی بیٹے کا بھی. تو گورنمنٹ کو کہاں سے انوالو ہونے دے گا اللہ تعالیٰ؟ بھائی نہیں آئی میرا غلط بات. بیٹا جب بالغ ہو جائے نا, یا بیٹی جب بالغ ہو جائے, ماں باپ روک رہے ہو کہ شادی مت کرو, اور بیٹی کے لیے رشتہ اچھا آ گیا, رشتہ اچھا ہو, تو اسلام کہتا ہے باپ نہیں روک سکتا اس کو, اور آپ کہتے روک سکتا ہے. یعنی لطیفے ہیں یہ. تو اس لیے حکومت وہ کام نہ کرے کہ سارے مولوی, سارا مذہبی طبقہ آپ کے خلاف ہو جائے, اور آپ کی جو تھوڑی سی عزت